أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، رحمة للعالمين، الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى وصيه وغديره ووارث علمه وابن عمه وناصر دينه ومروج أحكامه، وفاتح البدر والحنين وبير العلم ووالد الحسن والحسين زوج فاطمة الزهراء، سيد الأولياء إمام الهدى، علي بن أبي طالب عليه السلام. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز شانه في مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عز شانه في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. دعا ہے پروردگار عالم آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں دور دراز سے قرب و جوار سے آنے والے مومنین کا اس بارگاہ سید الشہداء میں آنا اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے، اور بالاخص جن مریضوں نے درخواست دعا کی ہے، بالاخص اسحاق احمد صاحب، مرزا اصغر صاحب، سید محمد علی صاحب، سید سبت حسن زیدی صاحب، صداقت علی، ایاز علی صاحب، ابرار شاہ صاحب کی زوجہ، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ان مریضوں کو جلد از جلد لباس عافیت پہنا، جو سفر پہ ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما.
پروردگار جو بھی اولاد ہیں ان مقدس ایام کا واسطہ، مقدس ہستیوں کا واسطہ ان کی جوڑیوں کو آباد فرما، جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک اور صالح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مکتب اہل بیت کو دن دوگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ شیعیان حیدر قرار جہاں جہاں آباد ہیں پروردگار انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی زندگیاں دراز فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ جہاں سے عزاداری سید الشہداء کا پوری کائنات میں انعقاد ہو رہا ہے، با الہ اسے اپنے سائے رحمت میں دشمنان اسلام سے محفوظ فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ حاضرین غیر حاضرین کی جنہیں حضرات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بلخص ایک برادر مومن شیراز صاحب اور ان کے ایک دوست ہیں، وہ ایک قانونی مسائل میں گرفتار ہیں، اپیل کی ہے انہوں نے، یا اللہ بحق محمد اہل بیت محمد ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ان کے کام کو پورا فرما، ان کے دگنا خواہش کو پورا فرما۔ ایک اور مومن ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، بار الہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ جو حضرات ان پروگراموں کے انعقاد میں دامے درہمیں سخن قدمیں تعاون کر رہے ہیں، بار الہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے مال و رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار متلاشی حق کو ان ایام میں صراط مستقیم نصیب فرما۔ پروردگار اس دنیا میں زندہ رہیں تو ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ، اور اس دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، یہ جو ہمارے انتظامیہ ہمارے جو والنٹیئرز باہر خدمت کر رہے ہیں آپ حضرات کی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انتظامی ارکان ہیں ابتدا سے لے کر آخر تک، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد انہیں حضرت علی اکبر کے صدقے ان کی جوانیاں نصیب فرما۔ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس ادارے کے معاونین جو حال حیات ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اسے عدل و انصاف سے پر فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو قلب نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام سے راضی و خوشنود فرما۔ اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند ایک صلوات ہدیہ فرما۔ نعرہ تکبیر، نوجوان حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں، چونکہ آخر میں جب رش بن جاتا ہے تو پیچھے حضرات کے لیے بیٹھنا دشواری ہوتی ہے۔ ایک ایک قدم آگے تشریف لیتے آئیے، یہ صفیں آپ حضرات کے لیے بچھائی گئی ہیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے اور آگے تشریف لے آئیے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے جو آگے تشریف لا رہے ہیں بار دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، آپ کے اذہان عالیہ میں وہ گزارشات محفوظ ہوں گی، یقیناً انشاءاللہ میں اس کو گزشتہ سے پیوستہ کر کے ایک منزل اور آگے بڑھائیں گے۔ ارشاد پروردگار ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی اندیت میں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد رب العزت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرتا ہے تو وحدہ لا شریک کہتا ہے
میں وعدہ کر رہا ہوں لن یقبل منہ، اس سے ہرگز وہ دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ دین صرف اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اللہ پروردگار عالم جو کہ طیب و طاہر ذات، جس نے اتنا مقدس مذہب، مقدس مکتب قرآن حکیم کے ذریعے سے مقدس اور پاک ہاتھوں کے حوالے کیا ہے، یہی اسی مکتب اہل بیت کا ترا امتیاز ہے کہ وہ سارے کے سارے مکتب، سارے کے سارے وہ جو پاکیزہ ہاتھ ہیں، ان کو ماننے کا شرف اسی مکتب اہل بیت کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے قانون بنا کے بھیجا ہے، اس رحمان نے دین بنا کے بھیجا ہے، اس رحمان نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن صامت نازل کر کے بھیجا ہے۔ اور صرف قرآن صامت ہی نہیں بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کو بھی بھیجا ہے۔ جب قرآن ناطق بھی بھیجے ہیں، اب سنیے، صامت سے متعلق کہہ رہا ہے کہ میں نے جو قرآن نازل کیا ہے 30 پاروں میں مشتمل ہے، 114 سورتوں پہ مشتمل ہے۔ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اللہ ہی نے نازل کیا ہے، میں ہی وہ رحمان ہوں، میں ہی وہ رحیم ہوں، میں ہی وہ ستار العیوب ہوں کہ جس رحمان نے اس لاریب کلام کو نازل کیا ہے، اور مجھ اللہ ہی پر یہ ذمہ داری ہے کہ تا قیامت اس قرآن صامت کو محفوظ رکھوں۔ تو جس رحمان نے قرآن صامت کو تا قیامت تک رکھنے کی ذمہ داری اپنے عہدوں پر لی ہے، تو یہی مکتب اہل بیت کی صداقت ہے کہ ہم اسی قرآن ناطق کو مانتے ہیں کہ جس کی سلامتی تا قیامت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ آواز بلند صلوات۔ وہی ہے قرآن ناطق، یہی ہے گروہ صادقین کہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اگر اسلام کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہو، اگر اسلام کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہیں تو اسی گروہ صادقین سے ملے گا۔ ارشاد قدرت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، وکونوا مع الصادقین، اور ایسے گروہ کے ساتھ ہو جائیے جو سچوں کا گروہ ہے۔ مانا رحمان نے اپنے دین کو جھوٹوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، سچوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور آپ اپنا سر فخر سے بلند کریں کہ اللہ نے آپ کو پیشوا ہی ایسے عطا کیے ہیں کہ جو پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہمیشہ کے لیے صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ رحمان فرماتا ہے ایسے گروہ کے ساتھ ہو جائیے جو سچوں کا گروہ ہے۔ صادقین، صادق ایک سچا، صادقین بہت سارے سچے۔ اب ایک اور پیرائے سے اس آیہ مجیدہ کے عنوان میں بہت ساری آپ گزارشات مجھ سے سن چکے ہیں، لیکن آئیے اسی آیت کے ذیل میں چند ایک نئی معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے دیتا ہوں کہ وہ کون سے گروہ صادقین ہیں کہ جن کی معیت کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض دیگر آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیے، اس کی تفسیر میں کون سی آیت ہے؟ تو چھٹے تاجدار لال ولایت فرماتے ہیں اس سے جو تفسیر کرتی ہے وہ وہی آیہ مباہلہ ہے جس میں ارشاد پروردگار ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ۔ جب رحمان نے فرمایا اے میرے حبیب ان نصارے نجران کے ساتھ جائیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، تم بھی نفوس کو لاؤ، پھر کریں گے مباہلہ، اور جو ہار جائے گا اس پر رحمان کی جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔
اب سنیے وہ کون سا گروہ صادقین ہے. انتہائی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. اہل سنت برادران کی، ہمارے بھائیوں کی بڑی ہی ایتھنٹک اور معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح مسلم شریف. صحیح مسلم شریف صحاح ستہ میں ایک بک ہے صحیح مسلم شریف. اس کے رائٹر اسی آیت کے ذیل میں کہ گروہ صادقین کون ہے، اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہوں گی تو بیان کرنے میں آسانی ہوگی کہ وہ گروہ صادقین کون ہے. وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یقیناً گروہ صادقین کی تفسیر یہی آیت ہے، لیکن وہ صادقین کون ہیں؟ فرماتے ہیں پاک پیغمبر مباہلے میں گئے، آپ کے ساتھ حسن مجتبیٰ تھے، حسین شہید کربلا تھے، جناب فاطمہ الزہرا تھی، علی ابن ابی طالب تھے. اب توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. وہ اس آیت کے ذیل میں ایک چھوٹا سا سوال مطرح کرتے ہیں. سوال یہ ہے، یہ آپ کے اذہان میں رہے کہ گروہ صادقین کون ہے. وہ فرماتے ہیں آخر پاک پیغمبر کو جانا تھا عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے. کوسچن یہ ہے، انتہائی قیمتی سوال، اور جو جواب انہوں نے دیا میرا دل یہ کہتا ہے شاید اس ایک جواب کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آیا سید الانبیاء اگر تنہا چلے جاتے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تو کیا مباہلہ ہار جاتے؟ جو حضرات بیدار ہیں، تنہا چلے جاتے مناظرہ ہار جاتے؟ نہیں، خود فرماتے ہیں اس لیے کہ جس کے ہاتھ پہ پتھر آئے اور سنگریزہ بن کے تسبیح پروردگار شروع کر دے، جن کے اشارے سے درخت دو ٹکڑے ہو جائے اور چل کر بارگاہ نبوت میں آ جائے، اگر وہ تنہا چلے جاتے مناظرہ نہ ہارتے، لیکن اپنے ساتھ علی مرتضیٰ کو کیوں لے کر گئے؟ اپنے ساتھ زہرائے مرضیہ کو کیوں لے کر گئے؟ حسن مجتبیٰ کو کیوں لے کر گئے؟ امام حسین کو کیوں لے کر گئے؟ وہ یہ فرماتے ہیں اگر تنہا چلے جاتے مناظرہ جیت جاتے، لیکن ایک سکم قیامت تک باقی رہ جاتا. اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ محمد مصطفیٰ جو تنہا گئے ہیں اگر ساتھ تنہا جاتے مناظرہ جیت جاتے، اب ساتھ کیوں لے کر گئے حسنین کو؟ اس کی حکمت کیا ہے یہ تو وہی رحمان جانتا ہے. اس لیے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم کا کوئی کام بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اگر محمد حسن کو لے کر گئے تھے تو کوئی حکمت موجود تھی، حسین کو لے کر گئے تھے کوئی حکمت موجود تھی، علی کو لے کر گئے یقیناً کوئی حکمت موجود ہے، زہرائے مرضیہ کو لے کر گئے یقیناً کوئی حکمت موجود ہے. وہ یہ فرماتے ہیں اس حکمت کا تو ہمیں علم نہیں، البتہ اتنا ہے اگر تنہا جاتے تو کیا ہوتا؟ تا قیامت لوگ صرف اسی کو جھوٹا کہتے جو صرف محمد مصطفیٰ کے مقابل میں آتا. میں نہیں بیان کر سکا، میں بیان نہیں کر سکا. وہ یہ کہتے ہیں حکمت پروردگار کیا تھی کہ اپنے ساتھ علی کو کیوں لے کر گئے، حسنین کو کیوں لے کر گئے؟ یہ اللہ کی مشیت کو تو ہم نہیں جانتے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحیح مسلم کے رائٹر فرماتے ہیں. شاید اس ایک جملے سے بخشش ہو جائے کہ گروہ صادقین کون سے ہیں. اپنے سر فخر سے بلند کیجئے کہ آپ کے دامن میں یہی تو گروہ صادقین ہیں جن سے متعلق صحیح مسلم کے رائٹر فرماتے ہیں تعریف ہی وہ ہوتی ہے جو دشمن کر کے دے. فرمایا تنہا جاتے تا قیامت لوگ صرف اسی کو جھوٹا کہتے جو صرف محمد مصطفیٰ کے مقابل میں آیا ہے. لیکن ان کو ساتھ لے جانے کی ایک حکمت وہ صحیح مسلم کے رائٹر یہ فرماتے ہیں تاکہ رحمان بتانا چاہتا ہے تا قیامت ہر اٹھنے والی زبان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے اور سچے کی بھی تعریف ہو جائے، جھوٹے کا بھی پتہ چل جائے. صرف وہ جھوٹا نہیں ہے جو صرف محمد کے مقابل میں آئے، وہ بھی جھوٹا ہے جو امام حسن کے مقابل میں آئے، وہ بھی جھوٹا ہے
توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، ارشاد ربانی ہے ایسے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ جو سچوں کا گروہ ہے۔ اب دیکھا کون ہے یہ سچے؟ ایک طرف آئیے جملہ ذہن میں آ گیا تو عرض کرتا چلوں، سرکار دو عالم نے ترتیب کیا رکھی تھی؟ امام حسن کو اپنی انگلی کے ساتھ رکھا تھا، امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تھا، پیچھے زہرائے مرضیہ تھی، آخر میں کائنات کے امیر تھے۔ اب ایک ایک کر کے سنتے چلے آئیے، دیکھیے سرکار دو عالم نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کے ہاں سیرت ہے، آپ جب اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں، آپ نے بڑا آدمی کبھی بچے کا ہاتھ نہیں پکڑتا، بچے ہمیشہ بڑے کی انگلی پکڑتے ہیں۔ یہ عجب حکمت پروردگار تھی جو محمد مصطفیٰ سے یہ صادر کروائی کہ محمد مصطفیٰ نے حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا۔ حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا کیوں؟ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس لیے کہ اگر چھوٹے بچے اس لیے ہاتھ پکڑتے ہیں بچوں کا کہ چھوٹے بچوں کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ تو امام ہے، الحسن والحسین قاما او قعدا، دونوں قیام کرے تو امام ہے، بیٹھ جائے تو امام ہے۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہاں رسالت امامت کے سہارے پہ جا رہی ہے۔ بتانا یہ چاہتے تھے، دیکھیے یہ ہے دین اسلام، رسالت امامت کے سہارے پہ جا رہی ہے۔ اور ادھر سید الشہداء کو سرکار دو عالم نے اپنی جھولی میں اٹھایا ہے۔ اتنے عرصے سے آپ سنتے آ رہے ہیں محافل مجالس، کبھی دیکھا کوئی واعظ، کوئی ذاکر، کوئی مولانا تقریر کرنے آئے اور ساتھ اپنی گود میں بچہ اٹھا کے لائے؟ کوئی نہیں۔ دارین قربان اس حسین بادشاہ کی عزت پر کہ جس کو سرکار دو عالم نے اپنی آغوش میں اٹھا کر لے کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ حسین عام بچوں جیسا نہیں اور رسول عام مردوں جیسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ چپ کر گئے تو میں آپ کی چپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ سرکار دو عالم کو ایک مشورہ دے دوں؟ یا رسول اللہ، آپ نے سید الشہداء کو اٹھا لیا اپنی گود میں، دے دیتے زہرائے مرضیہ کو۔ ارے ماں بھی تو ساتھ آ رہی تھی نا، ماں کو دے دیتے، 2 سال کے حسین ماں کو دے دیتے، وہ اٹھا لیتی۔ عجب نہیں، پاک پیغمبر جواب دیتے، نہیں بھائی میں نے ماں کو اس لیے نہیں دیا، اگر میں حسین دے دیتا ماں زہرا کو، کل کوئی یہ کہہ سکتا تھا دیکھو چھوٹے بچے تو مجبوری سے مائیں لے کے جاتی ہیں، گھر چھوڑے نہیں جا سکتے ہیں، میں نے اپنی گود میں اٹھا کے بتا دیا ہے دیکھو حسین کو ماں کی ممتا نہیں رسالت کی ضرورت لے کے جا رہی ہے۔ حسین کو ماں کی مامتا نہیں لے کے جا رہی، نبوت اور رسالت کی ضرورت لے کے جا رہی ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ نے دین دیا ہے تو یہ کامل کا کامل دین اسی گروہ صادقین کے پاس ہے۔ عربی میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، چاہتا ہوں کم وقت میں زیادہ معلومات آپ کی خوش گزار کی جائیں۔ عربی میں صدیق سچے مرد کو کہتے ہیں اور صدیقہ سچی عورت کو کہتے ہیں۔ جب آپ عالم اسلام سے سوال کریں کہ صدیق کون ہے، صدیقہ کون ہے، وہ آپ کو ایک ہی گھر سے 2 فرد بتا دیں گے، ایک باپ اور ایک بیٹی نکال کے دے دیں گے، یہ صدیق ہیں یہ صدیقہ ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے اگر محمد مصطفیٰ کی نظر میں یہ صدیق بھی تھے اور صدیقہ بھی تھی تو ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ وہاں تو صدیق بن کے علی گیا، صدیقہ بن کے زہرا گئی، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ مسلمانوں کے صدیق اور صدیقہ اور ہے اور قرآن کے صدیق اور صدیقہ اور ہے۔
ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک صدیقہ طاہرہ ہیں، ایک شوہر نامدار، ایک والد گرامی اور 2 فرزندان گرامی. یہ ہے گروہ صادقین. اس کے ساتھ ہو جائیے. آئیے آج بی بی زہرا کا اگر ذکر تذکرہ آ ہی گیا ہے تو چند جملے اور سماعت فرما لیجئے. کون زہرا جو کعبے سے زیادہ پاک ہے اور قرآن جیسی سچی ہے. سارے میرے ساتھ متفق نہیں. ابھی بہت سارے چہرے میں نے دیکھے ہیں وہ رک گئے. کعبے سے زیادہ پاک. اگر آپ مطمئن نہیں، میں قرآن کی چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 125 ارشاد رب العزت ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ اے میرے حبیب، اے میرے خلیل، تم نے ذمہ داری دیتا ہوں تجھے کہ تم میرے گھر کو صاف رکھے گا، طیب رکھے گا، طاہر رکھے گا. کن کے لیے؟ اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے کے لیے. یہ اللہ کے گھر کی صفت ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی طہارت اور پاکیزگی کی ذمہ داری اپنے خلیل کو عطا کی ہے. لیکن زہرا کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے اہل بیت سے، میں نے، ابراہیم نے نہیں، میں نے رجس کو دور رکھا ہے. اب توجہ چاہوں گا، میں نے کہا تھا زہرا اس شخصیت کا نام ہے جو کعبے سے زیادہ پاک ہے. اب دیکھیے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنے گھر کی طہارت کی ذمہ داری دی تھی، زہرا کی طہارت خود رحمان نے لی ہے. اب توجہ چاہوں گا، کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، زہرا اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی. محمد و محمد بلند تر صلوات. کون زہرا؟ یہ ہے گروہ صادقین کا محور. ہے کوئی دنیا میں تو ایسی زہرا لے آؤ. ہمارے دل مطمئن ہیں. زہرائے مرضیہ. اب سمجھ میں آیا کتنا فرق ہے کعبے کی طہارت میں اور زہرا کی طہارت میں. کتنا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم میں اور اللہ میں فرق ہے. جسے ابراہیم نے پاک کیا تھا اس میں تو بت آ گئے، جسے اللہ نے پاک کیا تھا آج تک اس کی نسل میں مہدی موجود ہے. جیسے زہرا پاک ہے ایسے مہدی پاک ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو. اور جناب زہرا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے شیعوں سے متعلق، سن لیجئے. کیا؟ یہ اس کا نام ہے بی بی کا شفیعہ روز جزا. شفیعہ روز جزا. زہرا نام ہے اس بی بی کا جس کی آمین سے محمد مصطفیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے. فرماتے ہیں اے میرا بیٹا زہرا، میں محمد دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. جس کی آمین سے سلطان انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے اسے زہرا کہتے ہیں. بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے لیکن جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے زہرا بولتے ہیں. عالمین کی رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے. اور زہرائے مرضیہ سید الانبیاء جب کسی سفر پہ جاتے سب سے آخر میں جس سے الوداع کرتے وہ زہرا ہوتی اور سب سے پہلے آ کے جسے سلام کرتے اسے زہرا کہتے. بی بی کا نام ہے شفیعہ روز جزا. محشر میں بی بی کی ایک صفت ہے تلتقط شیعتہا
اپنے شیعوں کو محشر کے میدان سے چن لے گی، چن لے گی تلتقطو شیعتہا، محشر کے میدان میں سے اپنے شیعوں کو چن لے گی شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے، نجات کے لیے۔ کیسے چنے گی؟ کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، جیسے پرندہ ایک کھوکھلے بیج میں سے دانے والا بیج چن لیتا ہے۔ آپ جب پرندوں کو بیج ڈالتے ہیں نا تو پرندے ہر بیج ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آپ کی نظر اتنی تیز نہیں ہوتی جتنی پرندوں کی نظر تیز ہوتی ہے، وہ پرمغز دانہ بیج میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو زہرا کی ایک خصوصیت یہ ہے، پارٹی کا صلوات پڑھ لیجیے۔ تھوڑے آگے تشریف لے آئیے، پیچھے حضرات بہت پریشان بیٹھے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں ہمیشہ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے آیا کیا کیجئے، اس لیے کہ بزرگوں کو بیٹھنے دیا کریے سائیڈ پہ۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے اور تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ آئیے آپ کی توجہات میری جانب رہیں، نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ کون گروہ صادقین کا مرکز؟ زہرائے مرضیہ۔ دنیا کے پاس ہے کوئی ایسا پیر جو محشر میں اس کی سفارش کرے؟ میرے جملے کو ضائع مت کیجیے گا۔ کسی کے پاس ہے کوئی ایسا آقا؟ بھائی ساری دنیا معاشرے میں پریشان ہوگی لیکن یہ گروہ صادقین ہے، یہ اپنے چاہنے والوں کو لے جائے گا جنت میں۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا قبر کا سامان تم کر کے لے جاؤ۔ بڑا قیمتی جملہ، قبر کا سامان تم کر کے لے جاؤ، حشر میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ قبر کا سامان آپ کر کے لے جائیے۔ اب توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ پاور ہے زہرائے مرضیہ کی کہ جس کو نام دیا ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ کے زبان سے کہ یہ شفیع روز جزا ہیں، شفیع روز محشر ہیں، کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی پہاڑ سے اونٹنی نکلے، دعوت فکر ہے، کسی پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکلتی، کبھی یہ قالین ہوا میں نہیں اڑتا، کبھی گرم لال لوہا ہاتھ سے نہیں مڑتا، کبھی چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا، کبھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، لیکن میں یوں کہوں گا دیکھیے، ہاں پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے اگر کوئی نکالنے والا ہو، گرم لوہا ہاتھ سے مڑ سکتا ہے اگر کوئی موڑنے والا ہو، یہ قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر کوئی اڑانے والا ہو، چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنے والا ہو، ہاں سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنے والا ہو۔ یہ دعوت فکر عالم اسلام کو آؤ ذرا لے آؤ، ذرا ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی اس قابل ہوا ہم اس کی پیروی کریں گے جو معاشرے میں ہماری نجات دے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے اگر نکالنے والا حضرت صالح نبی ہو، یہ قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا حضرت سلیمان نبی ہو، ہاں اگر یہ لوہا گرم ہاتھ سے مڑ سکتا ہے موڑنے والا داؤد نبی ہو، چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے کرنے والا سید الانبیاء ہو، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے اگر اسے پلٹانے والا علی ہو، اور علی کا شیعہ جنت میں جا سکتا ہے اگر لے جانے والی زہرا ہو۔ ہم شیعہ کس کے، ہم نوکر کس
حیدر پہ ماں باپ فدا ہے حیدر پہ ماں باپ فدا ہے حیدر پہ سب کچھ فدا ہے حیدر پہ سب کچھ فدا ہے حیدر پہ پنج نعرے پنج تری سوا لاکھ نعرہ حاضرین گرامی قدر، توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، بس کنکلوژن اور آج کی اس گفتگو کو کلوز کرنے جا رہا ہوں۔ کون ہے گروہ صادقین؟ اپنے پلے باندھ کر جائیے، صرف اور صرف یہی ہے گروہ صادقین قرآن کی نظر میں۔ ایک واقعے کی جانب اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ بک کا نام ہے حیات الحیوان، اس کے رائٹر کا نام ہے علامہ ضمیری، اہل سنت کے بہت قداور شخصیت ہیں۔ وہ اس کتاب میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ توجہات آپ کی جانب اس طرف رہیں کہ صدیق کون ہے، صادق کون ہے، یہ آپ کا ایک قسم کا ٹیسٹ ہے۔ اس میں ایک شخص جس کا نام ہے اسود ابن حارث، انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اسود ابن حارث، کیونکہ میری گفتگو کے 3 حصے ہوتے ہیں، اس لیے کہ میری نظر میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ میں اپنی حکمت عملی سے جا رہا ہوں۔ میرے 3 پارٹس ہوتے ہیں مجلس کے۔ ایک حصہ ہوتا ہے شان آل محمد، ایک ہوتا ہے فرمان آل محمد، اور تیسرا ہے ارمان آل محمد۔ میں نے اب اس پہلے حصے کو کلوز کرنا ہے۔ حضرات کی توجہ، اسود ابن حارث نام ہے، یہ ہے بہت بڑا بزنس مین، اور کس چیز کا بزنس کرتا ہے؟ گھوڑوں کا۔ رہنے والا ہے بغداد کا۔ گھوڑا اعلی نسل کا، اصیل عربی نسل کا اعلی گھوڑا، بغداد سے لے کے جاتا ہے مدینہ الرسول بزنس کے سلسلے میں۔ جیسے ہی مدینہ سٹی میں انٹر ہوتا ہے، سرکار دو عالم کی ملاقات ہوتی ہے۔ منوان الفاظ پڑھ رہا ہوں بغیر حاشیے کے۔ جیسے ہی انٹر ہوئے شہر میں، سرکار دو عالم کی نظر پڑی۔ سرکار دو عالم نے پوچھا، اسود ابن حارث، تیرے گھوڑے کی ڈیل ڈول بڑی اچھی ہے، اسے فروخت کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میرا تو ہے ہی یہ بزنس، میں آیا ہی بزنس کے لیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ایسا کرو، آؤ ہم طے کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ چنانچہ جو طے پایا وہ 2 قیمتیں ہیں جو تاریخوں میں موجود ہیں۔ ایک ہے 2000 دینار، ایک ہے 200۔ ایک صفر کا فرق ہے، شاید کاتب کی غلطی ہو، ہم کم مان لیتے ہیں 200۔ 200 دینار، درہم نہیں، دینار۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا۔ طے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے اسود، یک مشت میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، تم مجھے اتنی فرصت دو، اتنی مہلت دو کہ میں جاؤں اور رقم تہیہ کر کے لے آؤں، بندوبست کر کے لے آؤں، ارینج کر کے لے آؤں 200 دینار۔ چنانچہ یہی طے پایا۔ آپ گئے لینے کے لیے، اسود ابن حارث ادھر ہی۔ ایک ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ ادھر ہی اتنے میں کچھ اصحاب گزرے، انہوں نے دیکھا اسود، ارے آج تو بڑا ٹاپ کلاس کا مال لائے ہو۔ جی جی، بیچنے پہ ارادہ ہے؟ تھا مسلمان۔ آپ کی خاموشی پہ قربان، ماشاءاللہ۔ تھا مسلمان، کہتا جی ہاں بیچنا ہے۔ کہا بتائیے۔ ٹیسٹ کیا انہوں نے، بھگا دوڑا کے، کہا ٹھیک ہے یہ ہمارا۔ انہوں نے جو بولی لگائی وہ اس قیمت سے زیادہ تھی جو سرکار دو عالم نے طے کی تھی، اس سے زیادہ تھی جو سرکار دو عالم نے طے کی تھی۔
توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، یہ بات ذہن میں رہے کہ جو قرآن کا صدیق ہے اس کی ویلیو کیا ہے اور دنیا کے صدیقوں کی ویلیو کیا ہے. اور جو سچا صدیق ہے اس کے تو نوکر بھی صدیق ہوتے ہیں. کہاں ٹھیک ہے ڈبل قیمت پہ وہ لے گیا. جیسے ہی وہ گھوڑا لے کے جا رہا تھا سرکار دو عالم دیناروں کی تھیلی لے کے آ گئے. کہا اسود یہ لے اپنی امانت تو لے اور میری امانت مجھے دے. اب توجہ چاہوں گا حضرات کی. اسود نے کہا کون سی امانت؟ اللہ کون سی امانت؟ کہا جو تیرا میرا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم نے معاہدہ کیا ہے، ہم نے تجارت کی ہے، تم نے گھوڑا دیا میں نے لیا، میں نے تو فرصت لی تھی کہ میں رقم تہیا کر کے لے آؤں. توجہ چاہوں گا. اسود کہتا ہے یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں، جب سودا ہو رہا تھا یا آپ تھے یا میں تھا کوئی نہیں. کہا پھر امانت کیسی؟ کوئی سودا نہیں. جب اس نے اصرار کیا اور سرکار دو عالم نے بار بار یہ التجا کی کہ تیرا میرا سودا ہوا تھا، اس آواز کو سن لیا ایک صحابی رسول نے جس کا نام تھا خزیمہ بن ثابت انصاری. وہ بھرے مجمع میں تھا، وہ وہاں سے بھاگا اور بھاگ کے کہتا ہے اسود میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد نے خریدا ہے اور تو نے بیچا ہے. ایک جملہ اوپر، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچا ہے اور سرکار دو عالم نے خریدا ہے. وہ حیران ہو گیا. کہتا ہے گواہ تو وہ ہوتا ہے جو عینی شاہد ہو، موقع پہ موجود ہو. موقع پہ تو تھا نہیں، اب سہارے کی ضرورت تھی، پینترا بدلا. کہتا ہے یا رسول اللہ اس سے پوچھئے کہ جب سودا ہو رہا تھا کیا یہ تھا؟ پوچھا تھے؟ کہا نہیں. کہا پھر گواہی کس کی دے رہے ہو؟ اب میرا آخری جملہ ہے، کہا گواہی کس کی دے رہے ہو؟ یہ تھا سچا صحابی رسول. کس کی گواہی؟ اب سنیے جو اس نے جواب دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ضروری نہیں کہ میں ہر چیز کو آپ سے اپنی آنکھوں سے دکھوانے کا مطالبہ کروں اور اس وقت تک ایمان نہ لاؤں جب تک دیکھ نہ لوں. یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے اللہ ایک ہے، میں نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، میں نے مان لیا ہے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے آپ کو نبی بنتے دیکھا نہیں ہے، میں نے مان لیا ہے. آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے رسول بنتے دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہا میں نے مان لیا ہے. آپ نے کہا اللہ نے یہ قرآن میرے دل پہ نازل کیا ہے، میں نے نازل ہوتے دیکھا نہیں، میں نے مان لیا ہے. میں نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، میں نے مان لیا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت حق ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے مان لیا. آپ نے کہا نیکوں کے لیے جنت ہے، میں نے دیکھی نہیں، آپ نے کہا میں نے مان لیا. آپ نے کہا بروں کے لیے جہنم ہے، میں نے وہ دیکھی نہیں ہے، مان لیا ہے. آپ نے فرشتے کہے میں نے دیکھے نہیں، مان لیے. آپ نے حوریں کہی میں نے دیکھے نہیں، مان لیے. آپ نے غلمان کہے میں نے دیکھے نہیں، میں نے مان لیے. آپ نے کہا حوض ہے، میں نے نہیں دیکھا، مان لیا. آپ نے کہا کوثر ہے، میں نے کہا نہیں دیکھا نہیں، مان لیا. سلسبیل ہے، میں نے مان لیا. یا رسول اللہ جب اتنی چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لا سکتا ہوں، یہاں بھی بتا سکتا ہوں محمد نے لیا ہے، اس نے دیا. آواز بلند صلوات. لعنت پر دشمنان اہل البیت. جب اس نے یہ کہا میں گواہی دیتا، اب سرکار دو عالم کی زبان حرکت میں آئی اور کہا اے خزیمہ تو نے اتنی سچی گواہی دی ہے، اتنی سچی گواہی دی ہے، آج کے بعد تیرا نام خزیمہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو میں محمد تجھے عطا کروں گا. وہ کیا نام تھا؟ فرمایا آج کے بعد تیرا نام ہے ذو الشہادتین. ذو کا معنی ہوتا ہے والا، شہادتین دو، تو ہے دو گواہیوں والا.
کسی میدان میں مدعی کو اگر 2 گواہ چاہیے ہوئے تو اکیلا چلا گیا تو تجھے ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. اتنا سچا دعوت فقہ عالم اسلام کو. کون ہے خزیمہ؟ صحابی رسول ہے. اس کے تو بڑے گیت گائے جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ جن کو گواہ زہرا بنا کے دربار لے گئی تھی، اللہ نے اس علی کو تو نبوت و رسالت کا گواہ بنایا ہے. اللہ نے اس علی کو نبوت و رسالت کا گواہ بنایا ہے. کیا وہ قابل انکار ہو سکتا ہے؟ نہیں. انتہائی مختصر ٹائم رہ گیا. کل کی 2 باتیں عرض کرتا چلوں. 3 قسم کے لوگ جنت میں جانا تو درکنار 6000 سال قبل جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. ایک جو والدین کا عاق کردہ ہے. دوسرا جو لقمہ حرام کو اپنے پیٹ میں ڈالے. تیسرا کسی پاک دامن مرد یا عورت پہ تہمت لگائے. تو آج کا کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی میں کمال نہ چاہتا ہو. سب چاہتے ہیں کمال، لیکن آج تک جس نے کمال پایا ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے پایا ہے. اور ماں باپ کی دعا ملتی ہی تب ہے جب بیٹا فرما بردار ہو. ماں باپ کی دعا ملتی ہی تب ہے. کچھ حقوق والدین کے ہیں. ایک حق آج عرض کر سکوں گا، اَن یُحَسِّنَ اسْمَهُ. باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بیٹے کا خوبصورت نام رکھے. اَن یُحَسِّنَ اسْمَهُ، بہترین نام، اچھا نام رکھے. ہمارے کو بچہ پیدا ہو جائے تو فون کرتے ہیں لوگ، آغا صاحب کوئی ایسا نام بتائیں جو پورے ریجن میں کسی کا نہ ہو. کیا نام بتائیں؟ اچھا نام. بھائی ان سچوں سے اچھا کوئی اور نام ہے؟ بھائی وہ سچے ہیں ہی آپ کے پاس. ان سچوں کا نام رکھو، محمد، علی، حسن، حسین. لیکن شرط یہ ہے، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دینا، نام علی رکھ دیں، نام حسن رکھ دیں، نام حسین رکھ دیں، تو معصوم نے فرمایا جب اپنے بیٹے کا نام ہمارے نام پہ رکھتے ہو اس کی لاج ایسے رکھو، صرف نام نہ رکھو، اس میں کردار محمد بھی منتقل کرو. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. کردار محمد بھی منتقل کرو، کردار علی بھی منتقل کیا جائے. اور حضرات سے جو میرے ہم عمر ہیں ان سے گزارش ہے کہ جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ تعدیر ان کا سایہ ان کے سروں پہ قائم رکھے. اور جو جوان ہیں حضرت علی اکبر کی جوانی کے صدقے ماں باپ ان کی خوشیاں ہمیشہ دیکھتے رہیں. لیکن ایک بات میری یاد رکھیے عزیزو، وہی بچہ آپ کا وفادار ہوگا جو اس ادارے میں آئے گا. یہ والدین کی توجہ ہے. وہ بچہ آپ کا وفادار ہوگا. ہم یہاں بیٹھ کر آپ کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اور سنیے، ہمارے سامنے کیا درس نہیں ہے آل محمد کا، کربلا والوں کا. ہر سن کا بچہ موجود ہے، لیکن کوئی اتنے وفادار تھے آل محمد کے بچے، کوئی اتنے وفادار تھے کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو سنوار رہی تھی. اجرکم اللہ، ہر ماں اپنے بچے کو سنوار رہی تھی. اور میں آج انتہائی اختصار کے ساتھ جس شہید کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ کربلا کا پہلا شہید ہے. پوری دنیا کا قانون ہے، جتنی بھی سخت جنگ ہونا، اگر کوئی سفیر کہیں چلا جائے تو کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا. آپ کے ذہن آمادہ ہو، زہرا کا لال مدینہ سے مکہ آیا اور مکہ دونوں بہن بھائی
یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ رونے میں کبھی کوتاہی مت کیجیے گا، اس لیے کہ جیسے جیسے دن قریب ہو رہے ہیں نا عاشور کے، ایسے ایسے بہن بھائی کا ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے، آپ کو پھر یہ فرصت نہیں ملے گی۔ دونوں بہن بھائی ایک خیمے میں آئے، سید الشہداء نے فرمایا اے میری بہن، میرا نانا اس کے پاس ایک علی تھا اور وہ ہر جنگ جیت کے آتا تھا، میرے پاس تو 4 علی ہیں۔ میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں غربت میں اور مظلومیت میں جنگ جیتوں۔ 4 کون سے علی تھے؟ دونوں بہن بھائی نے کیا مشورہ کیا؟ ایک علی تھا محمد حنفیہ، اسے مدینہ بھیج دیا، اور ایک علی تھا مسلم ابن عقیل، اس کو کوفہ بھیج دیا، اور ایک علی کی شکل میں عباس تھا، وہ حسین کے حوالے، اور ایک علی زین العابدین تھا، وہ زینب کبریٰ کے حوالے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب حسین نے روانہ کیا نا مسلم کو، آپ جانتے ہیں دنیا کا اصول ہے جہاں بھی کوئی سفیر جاتا ہے اس کے ساتھ 2 گواہ ضرور ہوتے ہیں۔ جب کہا نا کہ مجھے 2 گواہ چاہیے، سید الشہداء نے کہا جو مرضی گواہ لے جاؤ، اور کہا اے آقا میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ آقا زادیہ بھی ہیں، آپ کا لشکر کم ہو جائے، میں اپنے محمد و ابراہیم کو اپنا گواہ بنا کے لے جاتا ہوں۔ آل محمد آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، اپنے 2 شہزادوں کو گواہ بنا کے لے جاتا ہوں۔ سنو گے ان گواہوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ ایک 7 سال کا گواہ ہے، ایک 8 یا 9 یا 11 سال کا گواہ ہے، کیا سلوک کیا؟ مسلمان عید کے روز دریا کے کنارے 2 بچوں کو ذبح کر کے عید مناتے رہے۔ اجرکم اللہ، میں نے انتہائی مختصر کیا تھا، میرے وقت میں گنجائش نہیں ہے، سنیے گا میرا جملہ، لفظ سمجھ آ گیا نا تو بستر میں بھی روئیں گے۔ کیسے؟ کون سے 2 شہزادے؟ دریا کے کنارے پہ جب حارث ملعون لے آیا نا اور آ کے کہتا ہے کہ میں آپ دونوں کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو جو چھوٹا شہزادہ تھا نا ابراہیم، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حارث تو ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ابن زیاد نے 2000 درہم انعام رکھا ہے، اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تو ہم دونوں کو بازار میں جا کے بیچ گئے، میں یقین دلاتا ہوں تجھے یوسف سے زیادہ قیمت ملے گی۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے اور دربار سے خالی آنے والی زہرا کبھی آپ کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ کہا 2000 درہم انعام، تو رک گیا؟ نہیں رکا، اب آیا دریا کے کنارے لے آیا۔ آپ خود اپنا ذہن بنائیں، دریا کا کنارہ، ایک قاتل، 2 کمسن بچے، اور جب کہا بتاؤ میں کس کو پہلے ماروں؟ ہائے میں قربان آل محمد کی اس تہذیب پہ۔ چھوٹے ابراہیم نے کہا تو پہلے مجھے قتل کر، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرے باپ کی جگہ۔ بڑے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، اس لیے کہ چھوٹا ہے برداشت نہیں کر سکے گا۔ جب وہ دریا میں لے گیا نا قتل کرنے، اب سنو دیکھو آل محمد کا مزاج دیکھو، مرنے جا رہے ہیں، آخر پہ کہا اے حارث اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز کی اجازت دے گا۔ اب اندازہ لگائیے دریا کے کنارے کون سا مصلی؟ دونوں بچوں نے وضو کیا، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ میرے الفاظ بڑے سخت ہیں، تاریخ کے اللہ مجھے معاف کرے، دونوں بچوں کو سامنے کھڑا کیا نا۔ اب دیکھیے میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا، نہ جانے اس نے بڑے شہزادے کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، کیا جرت کی، شہزادے کے قدم زمین سے اٹھ گئے، اس نے تلوار کا وار کیا، سر ہاتھ میں آ گیا، بدن کو دریا کے حوالے کر دیا، اور وہ لاش پانی میں جا کے رک گئی۔ دوسرے چھوٹے شہزادے کی زلفوں میں ہاتھ رکھا، نہ جانے کیا ظلم کیا، سر تن سے جدا، بچے کی لاش دریا کے حوالے کی۔ اب سنو یہ میرا لفظ سننا اور ضرور ہائے کرنا، جب دونوں سر بریدہ لاشیں دریا میں پہنچی نا تو دور فاصلے پہ تھی، بڑا بھائی چھوٹے کی طرف آنا شروع ہوا، اور دونوں جب قریب آ گئے نا تو دونوں کی بائیں کھل گئی، ایک کی بائیں دوسرے کے گلے میں۔ اس ملعون نے دیکھا یہ ابھی زندہ ہے، چلائے کمان سے تیر نکالا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ کوفہ سادات کی دونوں عیدوں کو برباد کر گیا ہے۔ رمضان کی عید میں
اجرکم اللہ. 2 جملے اور سماعت فرما لیجئے. ان کے بابا مسلم بن عقیل کے آخری جملہ، پھر پتہ نہیں اگلے سال فرصت ملے نہ ملے. اپنے ان گواہوں کو ساتھ لے کے مسلم چل پڑا مدینے سے کوفہ. میں نے مختصر کیا، بس 2 منٹ ہے میرے پاس. جب کوفہ پہنچے نا، دھوکے سے گرفتار ہو گیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں زنجیر، گردن میں توق ہیں، کمر میں لنگر ہیں. اور کیا کیا امیر مسلم نے جب اس کو دربار میں لے گئے نا، ابن زیاد کے دربار میں. دیکھو ہم سارے شیعہ حضرت مسلم کو صرف مسلم نہیں کہتے، ہم امیر مسلم کہتے ہیں. اور اس وقت جب سلام دیا تھا نا آخری امیر مسلم نے، تو سید الشہداء نے یہی کہا تھا نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اے مسلم تو نے مجھے امیر کہا ہے، اب تا قیامت ساری دنیا تجھے امیر کہے گی. مجھے غریب کربلا. اجرکم اللہ. حسین اپنے اصحاب اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں زہرا کے لال نے ایک جواب دیا. اور وہ جواب کیا تھا؟ وعلیک السلام یا معتمدی، اے میرے قابل اعتماد تجھ پہ سلام. ادھر عباس اٹھے اور کہا مولا کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ مولا کی آنکھوں سے آنسو آیا اور کہتے ہیں عباس، آج دارالامارہ کی چھت سے میرے مسلم نے مجھے آخری سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الغریب. عباس نے کہا مولا مجھے بھی ذرا وہ منظر دکھائیے. نہ جانے کیا کیا سید الشہداء نے. باقی زمین نیچے ہو گئی، کوفہ کی زمین اوپر ہوگی. کیا دیکھا؟ دارالامارہ کی چھت ہے اور وہاں سید مسلم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور جلاد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہے اور بس لگانے لگا ہے. حضرت عباس نے کہا مولا اگر ہو سکے تو باعجاز امامت مجھے ذرا کوفہ پہنچا دیجئے. کہا کیا کرے گا؟ کہا جب مسلم کا سر گرے گا اسے اپنی گود میں لوں گا. اور کہا اے عباس تو نہ جا، ذرا نیچے دیکھ، میری ماں زہرا گود پہ لائے بیٹھی ہے. آئیو میرے سفیر کے بچے، آجا زہرا گود میں. ایک اور جملہ سماعت فرما لیجئے. جب یہ جملہ سنا نا، کہا میرا مسلم شہید ہو گیا. اور مولا حسین خیمے میں آئے. مسلم کی 4 سال کی بچی تھی جس کا نام ہے عاتقہ. چھوٹی چھوٹی اولاد والوں میرا آخری جملہ ہے، آپ کے ہاں بچے کو کوئی مشکل پیش آ جائے نا تو ماں باپ اپنے بچے کو مشکل نہیں بتاتے. ایک زانو پہ سید الشہداء نے عاتقہ کو بیٹھایا، ایک پہ سکینہ کو بیٹھایا. عاتقہ کو پیار کرنے لگے، کبھی زلفیں چوم رہے تھے، کبھی ماتھے میں بوسہ دیا. عاتقہ کہتی ہے میرے ماموں آج مجھے لگتا ہے آج میرے ساتھ آپ امیروں والا نہیں غریبوں والا پیار کر رہے ہیں، جیسے مدینہ میں یتیم بچوں سے کرتے تھے. کہیں میرا بابا شہید تو نہیں ہو گیا؟ کہا آج کے بعد میں تیرا بابا. اب یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی کہ جب کسی کا بابا شہید ہو جائے لوگ پیار کرتے ہیں. آئے عصر عاشور، جب خیام کو آگ لگ گئی، شمر کے تمانچے. ماتم حسین، یا 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 حسین.